پڑھاتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا کر دیتے، اس کی خاطر اس کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے نہ بینی کیا شاہ نکو نام بدستے سر بریدہ میدم۔ اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ یہ دین جان مانگتا، اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی، اور الٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، کیوں مارے جاتے۔ بالکل غلط بات۔ انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو، بے عیب جانور۔ تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانی اللہ اپنے لیے پسند کرتا، انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی در مسل کے عشق جز نکورانا کشند، عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ یہاں جو کہتا نا ذبح ہو جانا کوئی عیب ہے، یہ توہین ہے، یہ شکست ہے، جھوٹا ہے۔ یہی تو اصل قربان گاہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی، اللہ کو خوش کر لیے۔ در مسل کے عشق جز نکورانا کشند، عشق کی قربان گاہ پر سوائے نیک اور اچھے لوگوں کے ذبح نہیں کیا جاتا کسی کو۔ لاگر ستنا و زشت خورانا پسند، اللہ بالکل ان لوگوں کو اپنے راستے میں جان دینے کی توفیق ہی نہیں دیتا جن میں عیب ہوتے ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو مردود ٹھہراتا کہ جاؤ دنیا میں عیش کرو، مزے کرو، کسی حکومت کے کاسا لیس ہو جاؤ، پیالے چاٹو اور دانش فروش بن جاؤ۔ میں دو لفظ بولوں گا، دانش فروش۔ جیسے آج ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے ہیں، دانشور ہیں، خطیب ہیں اور صحافی ہیں، علم بیچ رہے ہیں، وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دلیلیں کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں امام حسین رضی کا قافلہ یہ جان فروشوں کا قافلہ۔ وہ دانش فروش ہیں، علم بیچ رہے ہیں، یہ جان بیچتے اللہ کی راہ میں کہ جو ہو سو ہو، ہم حق کو مانیں گے، کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس راستے میں جو پیش آئے سو پیش آئے۔ در مسل کے عشق جز نکورانا کشند، لاگر صفتنا و زشت خورانا کشند۔ تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے برباد نہیں ہوتے۔ وہ ہماری نظر میں ہے کہ بھائی مارے گئے، اللہ نے تو قرآن میں دو جگہ کہہ دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب